ذرا رک جائیے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ آپ سے صرف ایک سوال پوچھ لے کہ میرے بندے، تم نے آخری بار دل سے استغفار کب کیا تھا، تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ ہم دن بھر کتنی ہی باتیں کرتے ہیں، کتنی ہی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ کرتے ہیں، کتنا ہی کسی بار دل دکھاتے ہیں، کتنی ہی ہم نمازیں اپنی ضائع کرتے ہیں، تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ نہیں نا۔ ہم ہم ہر بار نماز میں غفلت ہو جاتی ہے، کتنی ہی بار نگاہیں پھسل جاتی ہیں، کتنی ہی بار زبان جھوٹ، غیبت یا فضول باتوں میں لگ جاتی ہے، مگر ان سب کے بعد کیا ہم استغفر اللہ نہیں کہہ سکتے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے دل سے کہا ہوگا کبھی استغفر اللہ غلطی کرنے کے فوراً بعد؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتہ نہیں بنایا۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی جان بوجھ کر ہو جاتی ہیں، کبھی انجانے میں ہوتی ہیں، کبھی غصے میں، کبھی خواہشات کے پیچھے چل کر، اور کبھی صرف غفلت کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ وہ صرف سزا دینے والا ہے، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ بندے کے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ جتنا بندہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ بار بار معاف کرتا ہے، حالانکہ ہم بار بار غلطی کرتے ہیں، اور وہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ سوچیے، اگر اللہ خود ہمیں معافی مانگنے کی دعوت دے رہا ہے تو ہم کیوں نہیں استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے؟ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے تو ہم اور آپ کو اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر گناہ دل پر ایک سیاہ دھبا چھوڑ جاتا ہے۔ اگر انسان فوراً توبہ کر لے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ پر قائم رہے تو دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا نماز میں اسے سکون نہیں ملتا، نہ دعا میں آنسو اس کے بہتے ہیں، اور نہ ہی عبادت میں دل لگتا ہے۔ استغفار دل کی صفائی کرتا ہے، جسے پانی جسم کو صاف کرتا ہے نا، ایسے ہی استغفار روح کو پاک کرتا ہے۔ استغفار صرف آخرت نہیں سنوارتا بلکہ دنیا بھی سنوار دیتا ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، باغات عطا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ سورہ نور میں 12:10 میں یعنی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے بھی پابندی سے استغفار کرنا شروع کیا تو میں نے بھی یہ تبدیلیاں محسوس کی تھی۔ دل پہلے سے زیادہ پرسکون مجھے محسوس ہونے لگا، مایوسی کی جگہ مجھے امید نظر آنے لگی، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر مجھے ہونے لگی، کچھ کام جو رکے ہوئے لگتے تھے ان میں آسانیاں محسوس ہونے لگیں، گھر کے ماحول میں بھی بہتری محسوس ہونے لگی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کو ایک ہی طرح کی نتائج ملے، لیکن اللہ بندوں پر مختلف انداز سے کرم فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو آج یہ عادت بنا لیں کہ روزانہ کثرت سے استغفار کریں، اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کریں۔ شاید آج کی یہ ویڈیو آپ تک کسی وجہ سے پہنچی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے واپس بلانا چاہتے ہوں۔ آج ہی استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے بہترین۔ ہم کتنی ہی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی ہی بار کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کتنی ہی بار نماز میں غفلت ہو جاتی ہے، کتنی ہی بار نگاہیں پھسل جاتی ہیں، کتنی ہی بار زبان جھوٹ، غیبت یا فضول باتوں میں لگ جاتی ہے، مگر ان سب کے بعد کیا ہم نے کبھی دل سے کہا استغفر اللہ؟ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے اتنے سارے گناہ ہیں، اگر ہم استغفر اللہ کہہ دیں، یہ صرف دو لفظ ہیں، لیکن انہی دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی بدلنے کی طاقت دے رکھی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے بھی ہے۔ تو کیوں نہ ہم آج سے ہی استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کریں، اور کمنٹ میں بھی استغفر اللہ ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔